حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انفال کی 2 آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں اس کے تحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں ان کی اطاعت اور پیروی کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے ہمیں ایمان، عمل صالح اور دینداری عطا فرمائی کہ کتنے ہی مخلوق خدا میں ایسے ہیں جو اپنے رب کے ہی منکر ہیں، کسی نبی کو ماننے والے نہیں، کسی مذہب اور کتاب کے ماننے والے نہیں، اور بعض مانتے تو ہیں لیکن پوری بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کرتے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اللہ کے کلمات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے۔ اللہ نے اس امت کو اس برے عمل سے بھی محفوظ رکھا ہے کہ ہمارے انفرادی عمل میں کمی موجود ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا کلام جیسا نازل ہوا ویسے ہی آج بھی موجود ہے۔ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کوئی بھی باطل نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، مراد نہ کھلے لفظوں میں نہ اندرون خانہ، کوئی بھی اس کے اندر باطل نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ غالب، حکمت والے اور حمد و ثنا والے رب کی طرف سے نازل ہے، اس میں باطل نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اسے محفوظ فرما دیا، اور محفوظ فرما کر اسے قیامت تک، ازل تک ہمارے لیے تعلیم کا، علم کا، نور کا سرچشمہ بنا دیا، اور ہمارے پاس ہر آن ہر زمانے میں اس سے ہدایت لینا آسان فرما دیا، چاہے وہ زمانہ امن کا ہو یا جنگ کا، چاہے انفرادی زندگی ہو یا پورے معاشرے کی، قبیلے کی، خاندان کی، ملک کی، ریاست کی، الحمدللہ یہ کتاب مکمل، کامل اور ہر آن ہدایت دینے والی۔ اور اس کتاب کی ایک اور خاص بات ہے، وہ ہے اس کی تازگی۔ کوئی بھی ایک مرتبہ کتاب پڑھے تو دوسری مرتبہ دل نہیں چاہے گا، لیکن اس کی تازگی ہر آن برقرار ہے۔ سنو تو الگ تازگی ہے، پڑھو تو الگ تازگی ہے، اس کے عمل کی طرف جاؤ تو ایسا لگتا ہے یہ تو بہت بلند بات کر رہا ہے، ابھی تو ہم اس کے ایک ذرے تک بھی نہ پہنچ سکے۔ ایک عمل پورا ہوتا ہے، بظاہر نظر آتا ہے، تو کئی ایسے عمل ہیں جو ہمیں دعوت دیتے ہیں آؤ یہ بھی کرو، یہ بھی تم میں کمی رہ گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہی اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے، یہی اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے۔ دوسروں کو دیکھو تو کوئی مخلوق خدا میں
گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سانپ کی، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان سارے باطل معبودوں سے بچا کر اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ مومن اپنے نظریے میں سب سے زیادہ پختہ ہے، اپنے نظریے میں، اپنے عقیدے میں سب سے زیادہ پختہ ہے، اور اگر اس کے نظریے اور عقیدے میں تزلزل آ جائے، ڈاماڈول ہو جائے، تو پھر وہ مومن ہی نہیں رہے گا۔ کامل یقین کا نام ایمان ہے۔ ہر آن قدرت میرے رب کے ہاتھ میں، ہر آن وہ جیسا چاہے جب چاہے فیصلہ فرمائے، اور اس کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی اس کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ جب چاہے طاقتور کو کمزور کر دے، اور جب چاہے کمزور کو طاقتور کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، بلکہ خیبر کے بعد اور فتح مکہ کے قریب 7 ہجری میں جب مکے سے مدینے چلے گئے، صلح حدیبیہ ہو گیا 6 میں، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو کیا تھا، اور اگلے ہی سال چند مہینوں کے بعد غزوہ خیبر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں خطوط بھیجے، اپنے قاصد بھیجے کہ جاؤ، پہلے ہم انفرادی دعوت اسلام دے رہے تھے، اب ہم ریاستوں کو پیغام بھیجیں گے۔ چنانچہ آپ نے خطوط بھیجے، جس کا آغاز ہوا کرتا تھا سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کو قبول کر لے۔ یہ دیکھیے، یہ بھی ایک زبردست جملہ ہے کہ اگر غیر مسلم ہمارا مخاطب ہے تو ہم اس کو سلام تو کر نہیں سکتے، کیونکہ سلامتی کا اہل تو وہ ہے جو مومن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اخلاقیات کو بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمارا کلام بعد میں ہوتا ہے، سلام پہلے ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ بڑا شاندار تھا۔ فرمایا سلام اس پر جو ہدایت قبول کرے، اور جو ہدایت قبول نہیں کرتا اس کو ہمارا سلام بھی نہیں ہے۔ اس کا نیگیٹو مطلب یہ ہوا، اس کا دوسرا مطلب ضد یہ بنا۔ لیکن آپ اپنے خطوط کا اظہار یوں لکھا کرتے تھے سلام علی من اتبع الہدی، پھر خطوط میں اپنا تعارف فرمایا کرتے تھے من محمد رسول اللہ، پھر آگے جس کی طرف بھیجا کرتے تھے اس کا نام الی عظیم روم ہرقل، روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف، فرام اینڈ ٹو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خط لکھا کرتے اور بھجواتے۔ تو ایک قاصد کو روم کے جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کی طرف بھیجا۔ اس زمانے میں روم عیسائیوں کا مرکز تھا، اور آج بھی روم عیسائیوں کا مرکز ہے۔ ابھی ایک ان کا بڑا پادری انتقال کر گیا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ ابھی ووٹنگ چل رہی ہے، پھر اس کا جو مرکز ہوگا وہ دوبارہ روم ہوگا، اور ایک مخصوص ذات ہوتی ہے جو بیٹھتے ہیں، ووٹنگ کرتے ہیں، اس میں پھر اس کو سربراہ بنایا جاتا ہے۔ تو آپ نے خط بھیجا بادشاہ روم یعنی عیسائیوں کے مرکز کے بڑے کو،
تو گورنر سے ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اور پیغام رساں صحابی کی ہوئی کہ ہمارے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا ہے اور تمہارے بادشاہ ہرقل روم کی طرف۔ اس گورنر نے وہ خط ان سے لے لیا اور پڑھا تو وہ غصے ہو گیا کہ ہم اتنی بڑی عظیم سلطنت کے فرما رواں ہیں اور ساری طرف ہماری بادشاہت اور سربراہی چلتی ہے، ہم اتنی بڑی لاکھوں فوج کے ہم سربراہ ہیں، اور آپ لوگ ابھی معاہدہ کر کے مکے سے نکلے ہو اور چھوٹی سی ریاست مدینہ تمہارے پاس ہے، اور تم ہمیں پیغام دینے آئے ہو اور ہمارے بادشاہ کو پیغام دے رہے ہو کہ تم ہماری بات ایکسیپٹ کر لو، ایمان قبول کر لو۔ اور وہ خط بڑا مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، احادیث طیبہ میں بھی اس کے کلمات درج ہیں۔ تو اس نے زعم فاسد میں، زعم باطل میں اپنی کثرت کو دیکھ کر، اپنی قوت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ بدسلوکی کی، اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو بھیجا گیا تھا اسے شہید کر دیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایک عالمی قانون اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، کہ کسی کے قاصد اور سفیر کو کوئی بھی ریاست نقصان نہیں پہنچائے گی، اس کو ہر آن امن فراہم کیا جاتا ہے۔ سفارت کا مطلب یہی ہے کہ جو بات چیت ہوگی وہ ڈائیلاگ سے ہوگی، ماردھاڑ نہیں ہوگی، اور جو سفیر ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، مارا نہیں جائے گا۔ اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر صحابی کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچ گیا کہ خط بھی شہید کر دیا گیا، اور ہمارے سفیر کو شہید کر کے خط بھی، یعنی دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیشن گوئی فرمائی کہ روم کے بھی اسی طرح ٹکڑے کر دیے جائیں گے، روم کے بھی اسی طرح ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اب فرد ہمارا ایک شہید ہوا تھا، اور اتنی بڑی ریاست ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں مدینہ طیبہ میں اعلان کر دیا، تیاری کرو، روم سے جنگ ہوگی، اس گورنر سے لڑائی ہوگی۔ اب وہ جہاں گورنر بیٹھا تھا روم کا، وہ علاقہ روم کے ماتحت تھا، موجودہ زمانے میں اسے اردن کہا جاتا ہے، اردن۔ اب یہ مسلمانوں کے پاس علاقہ ہے۔ صحابہ کرام کوئی 30,000 کا لشکر تیار ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے قریبی صحابہ کرام کو اس لشکر میں بھیجا، جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ عشرہ مبشرہ میں، جس میں آپ کے منہ بولے صاحبزادے جن کو بڑے چاؤ سے حضور نے اپنے ساتھ رکھا، اور ان کے بچوں کو حضور اسی طرح کھلاتے تھے جیسے امام حسن حسین کو اپنی گود میں کھلایا کرتے تھے، حضرت اسامہ، ان کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ، یہ دو ہو گئے۔ پھر اپنے چچا زاد قریبی بھائی حضرت علی کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے، اور چوتھے صحابی بڑے مشہور حضرت خالد بن ولید، خالد سیف اللہ، اور ایک لشکر
تیار کر کے بھیجا گیا۔ معلوم ہے کہ ان کی بیک پر ایک مضبوط ریاست موجود ہے، لیکن ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ ایک مسلمان کے سفیر کو شہید کیا۔ اب جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو گورنر نے پیچھے سے کمک اپنی منگا لی، اور جب مسلمان وہاں 30,000 پہنچے تو پتہ چلا 2 لاکھ لوگ فوجی وہاں کھڑے تھے، 2 لاکھ کا مجمع، کئی گنا زیادہ، اور ان کا اپنا علاقہ تھا۔ یہ مدینہ شریف سے گئے تھے، لمبا سفر، افراد بھی کم، اسلحہ کی تعداد بھی کم، علاقہ بھی غیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جاتے ہوئے نصیحت فرما دی، دیکھو پہلے یہ علم اسلام، پہلے جنگ ہوا کرتی تھی تو ایک جھنڈا اسلام سفید یا جو بھی، کبھی آپ کی جنگوں کا جو جھنڈا رہا ہے وہ کالے کلر کا رہا ہے، کہیں پہ سفید ہے، کہیں پہ لال ہے، تو یہ علم اسلام جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ کے پاس رہے گا۔ اگر وہ انتقال کر جائیں تو پھر اس کو زید تھامیں گے، اگر وہ شہید کر دیے جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب اٹھائیں گے، اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو پھر خالد بن ولید تھامیں گے۔ یعنی آپ نے ہرارکی پوری بتا دی کہ یہ اور یہ سارا سلسلہ ہوگا۔ اور کئی روایتوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مدینہ طیبہ میں، لیکن جنگ موتا کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کر مدینے کے صحابہ کرام کو سنا رہے تھے کہ اب جھنڈا ان کے پاس آ گیا اور میرا فلاں صحابی شہید ہو گیا۔ یہ اللہ کی جانب سے حضور کو وہاں تک کے حالات مشاہدہ کروا دیے گئے اور بتائے گئے۔ کئی احادیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے، دوزخ کے اور کئی معاملات ارشاد فرمائے جو آپ کے پیش نظر رہے۔ یہ اللہ کا خاص علم ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ جب وہاں پہنچے اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں، ظاہری طور پہ اتنا امکان نہیں تھا کہ کچھ لوگ بلا لیں گے یہ گورنر، لیکن وہاں کئی گنا زیادہ لشکر موجود تھا۔ اب جب پورا لشکر مسلمانوں کا وہاں پہنچا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ سرپرست تھے، تو انہوں نے تقریر فرمائی، اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔ اب اس تقریر کا جو خطبہ ہے وہ چند کلمات، وہ ہمارے لیے آج بھی اور قیامت تک کے لیے بڑے شاندار کلمات۔ ارشاد فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، واللہ ان التی تکرہون، بے شک یہ جنگ جسے تم بظاہر ناپسند کرو، لڑنے کی ہمت تم میں کم ہو جائے، تو سنو، للتی خرجتم تطلبون الشہادہ، یہ جنگ تو اسی مقام کے لیے جس کی طلب میں تم گھر سے نکلے تھے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں شہادت چاہیے، آج وہ تمہارے سامنے موجود ہے، تو تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ ہم تو نکلے ہی اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے ہے، تو یہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہوں تب بھی کوئی فکر نہیں، تب بھی کوئی فکر نہیں۔ اب یہی سن لیجئے، فلسطین ہو، پاکستان ہو یا جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں، وہ اپنی قلت کو پیش نظر نہ رکھے بلکہ اپنے ایمانی حوصلے اور شجاعت کو پیش نظر رکھے۔ فرمایا، یا قوم ما نقاتل الناس بعدد ولا قوت ولا کثرت، ہم لوگوں سے جہاد اپنے عدد، اپنے پاور اور اپنی کثرت سے نہیں کرتے۔ نقاتلہم الا بہذا الدین الذی اکرمنا اللہ بہ، ہم تو لوگوں سے جو جہاد کرتے ہیں اس دین کے لیے کرتے ہیں جس دین سے اللہ نے ہمیں معزز و مکرم بنایا ہے، ہمیں اللہ نے مشرف کیا ہے، اور وہ دین ہے اللہ کا دین۔
معلوم یہ ہوا یہ خطبہ بنیادی تعلیمات ظاہر کر رہا ہے کہ کسی پر فوقیت عدد مال کے لیے ہمیں جنگ نہیں کرنی، اور نہ ہم کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں اعلاء کلمت الحق، اللہ کا کلمہ بلند رہے گا، اللہ کا کلمہ بلند رہے گا، اسی کو رضا الہی کہا جاتا ہے۔ تو اپنی قوم کو موٹیویٹ کرتے ہوئے تعلیمات اسلامی مزید روشناس فرما رہے ہیں کہ ہم یہاں اپنی کثرت، اپنی تعداد کے طور پہ تھوڑی لڑنے آئے ہیں، ہم تو یہاں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور وہ کیا تھا کہ ایک صحابی کو شہید کیا گیا، اور وہ صحابی اصل میں پیغام رسول کی وجہ سے شہید ہوئے، اور پیغام رسول کیا تھا کہ انہیں دعوت اسلام دی گئی تھی کہ تم اسلام لے آؤ، اسلم تسلم، تم اسلام قبول کر لو حفاظت پا جاؤ گے، اگر نہیں تو پھر ہم سے جہاد کے لیے تیار رہو۔ اس نے اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھا، مسلمان کو کمتر، اور اس نے اس سفیر کو یعنی صحابی کو شہید کر دیا، جس کے مقابلے میں پھر یہ ہمارا لشکر گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فانطلقوا، اے میرے مجاہدوں آگے بڑھو، فإنما هي إحدى الحسنيين، ہمارے پاس دو آپشن ہیں، اور وہ دونوں کے دونوں بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ مسلمان کے پاس دو آپشن ہیں، اور وہ دونوں کے دونوں بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ فرمایا اما ظہور، یا تو اللہ ہمیں ان پہ غالب کر دے گا، اور دوسری پوزیشن میں ہم اگر انتقال کر گئے تو ہمیں اللہ تعالی شہادت کا اعلیٰ رتبہ عطا فرما دے گا۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ غیر مسلم بھی جب لڑتا ہے تو وہ اپنے مرنے والوں کو کہتا ہے شہید ہو گئے۔ اچھا، اب یہ جو شہید کا لفظ ہے ہمارے زمانے میں تو بہت ہی ہلکا ہو گیا، ہر بندہ اپنے آپ کو یا اپنی سیاسی جماعت یا فلاں یہاں، اور غیر مسلم بھی اپنے لوگوں کو شہید کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ شہید کا مطلب صاحب ایمان جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے۔ اصل یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ میں شہید فی سبیل اللہ۔ ہاں، پھر اس کے علاوہ کچھ احادیث طیبہ کے ذریعے شہادت کے درجات گریجولی کم در کم نیچے کی سطح تک آئے ہیں۔ مثلا حدیث مبارک میں کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا شہید ہے، کوئی طاعون کے مرض میں انتقال کر گیا شہید ہے، لیکن اس کا درجہ وہ والا نہیں ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کا ہے۔ تو فرمایا ہمارے پاس دو آپشن ہیں، اور دونوں ہی اعلیٰ ہیں، احدى الحسنیین۔ سبحان اللہ۔ جب مسلمان، یہ تو خطبہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا صبر کرو، ہمت کرو اور جہاد کرو۔ پھر مسلمانوں نے الحمدللہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ ہاں، ہمارے جوان شہید ہو گئے، اردن میں آج بھی ان کے مزارات وہاں موجود ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے منہ بولے صاحبزادے تھے، وہ شہید وہاں پر ہوئے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ شہید ہوئے ہیں اردن میں۔ حضور نے لشکر بھیجا تھا فتح مکہ سے پہلے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، اور وہیں پہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے، وہ بھی وہیں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت تو ایسی ہوئی کہ ان کے پہلے ایک ہاتھ کاٹا تو انہوں نے علم اسلام دوسرے ہاتھ سے تھاما، انہوں نے دوسرے ہاتھ پہ وار کیا تو دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، اور پھر حملہ ہوا تو آپ شہید ہو گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کمان سنبھالی، تو حضرت جعفر بن ابی طالب جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اطلاع فرما دی، اور پھر ایک موقع پہ فرمایا میں نے جعفر کو دیکھ رہا ہوں، وہ جنت میں اللہ نے اسے 2 پر عطا فرمائے ہیں۔
اور اس پروں کے ذریعے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، جاتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ طیار کا مطلب جیسے ہمارے اردو میں طیارہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جہاز کو کہتے ہیں، اس کے 2 پر ہوتے ہیں۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، ان کی شہادت وہاں ہوئی۔ اور پھر حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمک سنبھالی، اور مسلمان کبھی بھی کثرت کے اعتبار سے جنگ نہیں جیتا، مسلمان قلت کے باوجود اپنے ایمانی جذبے سے جیتا ہے۔ آپ یہ دیکھو فلسطین کے ان نہتے مسلمانوں کو کہ ان کے چہروں پہ ہمیں پریشانی کے آثار نظر نہیں آتے، اور وہ لوگ بھی کس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو نہیں چھوڑنا ہے، ہم اس علاقے کو خالی نہیں کریں گے کہ یہ اسلام کا علاقہ ہے۔ غیر مسلم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ساری جماعتیں ملی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اہل ایمان اگرچہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، آج ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بچنے والا بھی نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں۔ 100 سال پہلے جو تھے آج موجود نہیں، جو آج ہیں وہ کل موجود نہیں، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا یہ عظیم کام نہ ہوگا کہ انسان جب جائے تو رب راضی ہو؟ کیا یہ عظیم کام نہ ہوگا کہ جب اس کے خون کا قطرہ زمین پہ ابھی چھو نہیں پائے گا کہ اللہ اسے جنت میں اس کا مقام دکھا رہا ہوگا؟ تو اسی طرح یہ اسرائیلی اور اسرائیلیوں کے حامی ہندوستان کے لوگ مختلف کوششیں کر رہے ہیں، ڈرون بھیج رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مسلمان پہلے سے زیادہ بہادر اور شجاع ہو کر ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو، پاکستان کو، سب کو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔